अस्सलाम वालेकुम माय लिटिल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं अपने पापा के साथ आई हूँ। आज हम तलावत करेंगे सूरतुल फातिहा की। मैं तलावत करूँगी और पापा उसका तर्जुमा और तफसील बताएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पापा में तर्जुमा और इसकी तफसीर बताएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि अभी हुरिया ने आपके सामने सूरह फातिहा की तलावत की है, तो मैं इसको आज इसका तर्जुमा बताऊंगा। तर्जुमा के साथ थोड़ी इसकी तफसील बता दूंगा जो कि सब बच्चों को सुननी चाहिए। सूरह फातिहा जो है ये एक मक्की सूरत है, यानी कि ये मक्का मुकरमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई है। बाज़ आयात जो है मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई थी, बाज़ आयात मक्का में नाज़िल हुई थी। और ये जो सूरह फातिहा हमने अभी जो तलावत की है ये मक्का मुकरमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। और थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता चलूँ कि ये हर नमाज में पढ़ी जाती है। जो भी हम फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं, सुन्नत पढ़ते हैं, नफ़ल पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहले हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं। सूरह फातिहा के साथ फिर हम कुछ सूरत मिलाते हैं, तब मतलब हमारी जाके नमाज मुकम्मल होती है। तो एक चीज़ आपने तमाम बच्चों ने ज़हन में ये रखनी है कि आपने हर नमाज में सूरह फातिहा से पढ़नी होती है। ठीक हो गया। दूसरा, आपको मैंने बताया कि ये मक्की सूरत है और इसमें टोटल 7 आयात हैं। कितनी आयात हैं? 7 भी कह सकते हैं। तो 7 आयात है इसमें पाई जाती हैं। और अब मैं आपको इसकी तलावत के साथ इसका तर्जुमा भी थोड़ा बताता चलूँगा और साथ में थोड़ी उसकी तफसील भी बता दूँगा। ठीक हो गया बेटे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहली आयत मैं उसका तर्जुमा पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तरह की तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो कि तमाम जहानों का मालिक है। अब इसमें अल्लाह ताला ने अपनी तारीफ़ बयान की है, अपना तारफ़ करवाया हमसे, और उन्होंने बोला है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए जो कि तमाम जहानों का मालिक है। रब्बुल आलमीन कहते हैं तमाम जहानों का पालने वाला। हम्द कहते हैं तारीफ़ को, अल्लाह की तारीफ़। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो कि रब्बिल आलमीन है, तमाम जहानों का रब है, मालिक है, पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, अब उसमें अल्लाह ताला ने अपनी 2 सिफ़ात बयान की आगे। अल्लाह ताला ने इस दूसरी आयत में इसमें बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। अर्रहमान का मतलब है बड़ा मेहरबान, रहीम है नहायत रहम वाला। तो अल्लाह ताला अपना तारफ़ करवा रहे हैं। पहले उन्होंने बताया कि तमाम किस्म की तारीफ़ें जो हैं वो अल्लाह ताला के लिए हैं जो कि तमाम जहानों का मालिक है। और अल्लाह ताला बहुत शफ़क़त वाले, रहम वाले और रहीम, रहम करने वाले हैं। ठीक हो गया। तीसरी जो आयत है इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया मालिकी यौमिद्दीन, यानी कि इंसाफ के दिन का हाकिम है। मालिक कहते हैं मालिकी यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक कह सकते हैं इसको। ठीक है। अब इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अपना आखिरत का भी ज़िक्र कर रहे हैं कि जो आखिरी दिन होगा जिसमें तमाम लोगों का हिसाब किताब लिया जाएगा, जिसमें छोटे भी होंगे, बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, जवान भी होंगे, जितने भी लोग आए हैं और वफ़ात पा चुके हैं, जो ज़िंदा हैं, जो आने वाले हैं, उन सब का हिसाब उस दिन लिया जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लाह ताला मालिक हैं उस दिन के भी। ठीक हो गया। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं चौथी आयत में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी कि हम अल्लाह ताला से ये वादा कर रहे हैं इस आयत में कि हम सिर्फ़ आपकी इबादत करते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और इसमें सिर्फ़ आपसे ही मदद मांगते हैं। तो ये चौथी आयत थी जिसका मैंने तर्जुमा आपके सामने रखा है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हर किस्म की इबादत अल्लाह ताला के लिए और हर किस्म की मदद अल्लाह से ही मांगनी चाहिए। हम जब दुआ मांगते हैं तो ये सूरह पढ़ते हैं तो इसमें अल्लाह ताला से ये वादा कर रहे होते हैं कि अल्लाह हम सिर्फ़ तेरी इबादत करते हैं, इसके अलावा किसी की इबादत नहीं करते। और इसके अलावा अपनी तमाम मुश्किलात का हल, तमाम मामलात का हल, तमाम मसाइल का हल
اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ہم لوگ ایک وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر شرک سے بالا تر ہو. شرک کہتے ہیں کہ دوسرے کی کسی کی عبادت کرنا، کسی دوسرے سے مدد مانگنا، لیکن اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بیٹا. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں. اب یہ دعائیہ کلمات شروع ہو جاتے ہیں اس صورت میں نا. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا کہ اللہ کون ہے، انہوں نے اپنی صفات بیان کی تھی، اور پھر انہوں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یوم آخرت کے، یوم مالک یوم الدین، آخرت کے دن کے یا انصاف کے دن کے مالک ہیں. اگر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ جی آپ آگے دعائیہ کلمات بھی بتا رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اب اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے صراط مستقیم پہ چلا. صراط مستقیم کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ صراط مستقیم کہتے ہیں سیدھے رستے پر چلنے والا، سیدھے رستے پر چلا. یعنی کہ اہدنا، ہمیں ہدایت دے، الصراط المستقیم، سیدھے رستے کی. ٹھیک ہے. اب آپ جب ایک طرف جائیں گے تو آپ کو مختلف راستے ملتے ہیں. ایک نیکی کا راستہ بھی ہوتا ہے، برائی کے راستے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو نیکی کا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلنے کی ہمیں ہدایت عطا فرما. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کیا. ٹھیک ہو گیا. ہم ان سے اب یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. سورہ فاتحہ کے نا مختلف حصے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں. ظاہر ہے کسی سے جب مانگا جاتا ہے تو اس کی پہلے تعریف بیان کی جاتی ہے نا. اس طرح ہم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، پھر ہم نے اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے. اب اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ سیدھے راستے پر چلا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جو کہ گمراہ ہوئے. ٹھیک ہو گیا. جن پر اللہ تعالیٰ غصے ہوئے، بلکہ ان لوگوں کے راستے پر اللہ تعالیٰ چلائے ہمیں جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں نچھاور کی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بیسیکلی اس کی تھوڑی ترجمہ تھا اور تھوڑا سا تشریح میں نے آپ کو بیان کیا. آپ کو کچھ اس چیز کی سمجھ آئی ہے تھوڑا، اگر آپ اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں تو؟ جی، کہ اللہ جو ہے وہ مطلب جو ان سے پیار کرتے ہیں ان کی خود کی حفاظت کرتا ہے. اور اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور آخرت والے دن اللہ سب کا حساب کرے گا. بوڑھے، بچے، اور جو جھوٹ بولتے ہیں اور جو سچ بولتے ہیں، ان کا سارا کا حساب ہوگا. اور جو مرتے ہیں نا وہ بھی دوبارہ زندہ ہوں گے آخرت والے دن. تو یہ آپ نے اس کے نا 3 پارٹس ہیں، جس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہم نے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یعنی کہ اللہ کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی صفات کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ یوم قیامت کا دن وہ مالک ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں. یعنی کہ آپ کو دنیا میں جو بھی مسائل پریشانیاں آتی ہیں، آپ نے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور اسی سے مدد مانگنی ہے. اور آگے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ٹھیک ہے. ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر اللہ تعالیٰ نے غصہ کیا یا کہ جو گمراہ ہوئے. ظاہر ہے 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، جو ایک تو وہ ہے جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں، ایک وہ جو گمراہ ہو جاتے ہیں. تو ہم نے کس کے راستے پر چلنا ہے؟ جو کہ سیدھے راستے پر چلتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے. تو آپ کو تھوڑی سمجھ آئی ہے اس کی؟ اب آپ نے اس کی تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھنا کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ وہ گمراہ کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ گمراہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو سیدھے راستے سے نا برے راستے کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں نا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اور اگر ہم سیدھے راستے سے چلتے چلتے دوبارہ گمراہی کی طرف چلے جائیں، غلط راستے کی طرف چلے جائیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ گمراہ. کہ ہم گمراہ ہو گئے. یعنی کہ اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا اور اس کے بعد ہم لوگ گمراہی کی طرف چل پڑے، یعنی کہ دوبارہ غلط راستے کی طرف چل پڑے. ٹھیک ہو گیا. سمجھ آئیے گمراہی کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور اس پر ثابت بھی رکھے. یہ نہ ہو کہ بعد میں ہم اپنی اس گمراہی کے راستے پر دوبارہ چلے جائیں.
ٹھیک ہو گیا. اور کوئی سوال آ رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ ابھی نہیں، بعد میں کچھ آیا تو پوچھوں گا آپ سے. چلے ٹھیک ہوگا جی. یہ ہم نے حوریہ نے اور میں نے آج سورہ فاتحہ پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہم نے کیا ہے اور کوشش کی ہے اس میں اللہ رب العزت جو ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں اس کو ہم لوگ اس پیغام کو سمجھ سکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ پھر ہم کسی اور صورت کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.